शावेज़ जैसे ही अनाबिया के घर से बाहर निकला اس کا دل بہت بوجھل تھا۔ وہ اس کشمکش میں تھا کہ کیا جو کچھ انابیہ نے مجھے بتایا ہے کیا یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے۔ اسی وقت اقبال سائے کی طرح شاویز کے سامنے آ گیا اور اسے روک کر لرزتے ہوئے لہجے میں اس سے بات کرنا شروع کر دی۔ اقبال نے شاویز سے کہا کہ شاویز صاحب میں بہت بے چین ہوں، میرا ضمیر مجھے ملامت کر رہا ہے، میں مزید اور جھوٹ نہیں بول سکتا۔ شاویز کو اقبال کی بات پر یقین نہیں آیا، لیکن اس نے جب ان کے منہ سے مریم کا نام سنا تو شاویز کے ہوش ہی اڑ گئے۔ اقبال نے روتے ہوئے کہا کہ سارا سچ اگل دیا کہ انابیہ بی بی نے مجھے پیسے دیے تھے تاکہ میں مریم کو سب کی نظروں میں گرا سکوں۔ اس نے بتایا کہ مریم بی بی پر جو الزام لگایا گیا تھا وہ سراسر جھوٹ تھا، میں پیسوں کے لالچ میں آ گیا تھا، لیکن اب میں آپ کو سب کچھ سچ سچ بتا دینا چاہتا ہوں۔ شاویز یہ سن کر بالکل سکتے میں آ گیا، اسے اپنے آنکھوں پر اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ جس انابیہ کے لیے وہ دنیا سے لڑ گیا وہ اتنی گھٹیا نکلی۔ شاویز اب پچھتاوے کی آگ میں جل رہا تھا، وہ سیدھا اپنے گھر پہنچا جہاں مریم سلطانہ بیگم کے ساتھ بیٹھی باتیں کر رہی تھی۔ شاویز مریم کے پاس گیا اور اس کی آنکھوں میں پچھتاوے کے آنسو تھے۔ اس نے بڑے دھیمے لہجے میں بات کرنا شروع کی۔ شاویز نے کہا کہ مریم میں تم سے معافی مانگنا چاہتا ہوں، میں نے انابیہ کی باتوں میں آ کر تم پر شک کیا، میں کتنا بڑا گنہگار ہوں۔ مریم حیرانی سے شاویز کے منہ کی طرف دیکھ رہی تھی کیونکہ وہ کچھ بھی نہیں جانتی تھی۔ شاویز نے اسے صاف صاف بتا دیا کہ اب انابیہ سے میں کبھی شادی نہیں کروں گا۔ وہ کہتا ہے کہ مریم میرے سامنے انابیہ کی ساری حقیقت آ چکی ہے، میں تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ میں تمہارا شاویز اب صرف تمہارے ساتھ ہے۔ مریم شاویز کی یہ باتیں سن کر جذباتی ہو جاتی ہے اور زندگی میں پہلی بار اسے سکون کا احساس ہوتا ہے۔ دوسری طرف انابیہ شاویز کو بار بار کال کرتی ہے مگر شاویز اس کی کال کٹ کر دیتا ہے جس سے انابیہ کو شک ہونے لگتا ہے۔ انابیہ غصے اور جلن میں پاگل ہو کر شاویز کے گھر پہنچتی ہے۔ جیسے ہی وہ شاویز کے کمرے میں داخل ہوتی ہے اس کا پارا ہائی ہو جاتا ہے۔ انابیہ تل ملاتے ہوئے کہتی ہے کہ شاویز یہ کیا تماشا ہے، تم اس بد کردار لڑکی کے ساتھ ایک کمرے میں کیا کر رہے ہو؟ کیونکہ شاویز نے ابھی تک یہ بات انابیہ سے چھپائی تھی کہ مریم کا اور شاویز کا نکاح ہو چکا ہوتا ہے۔ وہ مریم پر چلانے لگتی ہے کہ تم پہلے ہی اویس کا گھر اجاڑا، وہ مریم پر چلانے لگتی ہے کہ پہلے ہی تم نے اویس کو دھوکہ دیا، اب تم شاویز کو بھی پھنسا کر اسے دھوکہ دینا چاہتی ہو۔ مگر شاویز اب انابیہ کی باتوں میں آنے والا نہیں تھا، وہ تیزی سے آگے بڑھا اور انابیہ کو وہیں خاموش کروا دیتا ہے۔ شاویز بڑے سخت لہجے میں کہتا ہے کہ انابیہ اپنی زبان کو لگام دو اور مجھے سب پتہ چل چکا ہے کہ اقبال کو تم نے ہی گھر بھیجا تھا۔ شاویز انابیہ کو آئینہ دکھاتا ہے کہ تم مریم کو بدنام کرنے کے لیے کتنا گھٹیا کھیل کھیلا، مجھے تو تم سے گھن آ رہی ہے۔ انابیہ کا رنگ پیلا پڑ گیا، وہ شاویز کو سچ کیسے پتہ چل گیا اور وہ کچھ بولنے کی بھی کوشش ہی کرتی ہے کہ سلطانہ بیگم بھی وہاں آ جاتی ہیں۔ سلطانہ بیگم دھکے دے کر انابیہ کو وہاں سے نکال دیتی ہیں کہ تم ہماری بہو بننے کے لائق نہیں ہو اور جو ہماری بہو بننے کے لائق تھی وہ ہمارے گھر کی بہو بن چکی ہے۔ جیسے ہی سلطانہ بیگم کے منہ سے انابیہ یہ بات سنتی ہے اس کا رنگ اڑ جاتا ہے۔ وہ کہتی ہے کہ مجھے لگا تھا کہ شاید مریم مجھے تنگ کر رہی ہے، لیکن کیا سچ میں آپ نے شاویز کی شادی انابیہ سے کر دی ہے؟ آپ اتنا بڑا دھوکہ نہیں مجھے دے سکتی شاویز، تم میرے ساتھ ایسے نہیں کر سکتے۔ لیکن شاویز کہتا ہے کہ میں نے ایسا کر نہیں سکتا، میں ایسا کر گزرا ہوں، میں نے مریم سے نکاح کر لیا ہے اور میں شکر ادا کرتا ہوں اللہ کا کہ مجھے اللہ نے مریم جیسی جیون ساتھی دی ہے۔ مریم خاموشی سے یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی، اللہ کا شکر ادا کر رہی تھی کہ آخرکار اس کی بے گناہی ثابت ہو گئی۔ اب شاویز نے فیصلہ کر لیا ہے کہ مریم کو وہ مقام اور وہ عزت دلائے گا جو اس سے چھینی گئی تھی۔ انابیہ بالکل اکیلی رہ گئی ہے، اسے شاویز کی محبت ملی اور نہ ہی دولت، اور اس کے خواب ہی رہ گئے۔ آنے والی قسط میں آپ دیکھیں گے کہ شاویز مریم کے ساتھ اپنی خوشگوار زندگی گزارے گا اور انابیہ جو ہے۔ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔